نسل آدم تجھ سے جینے کا سلیقہ پا گئی، بھیجتا ہے تیری روح پاک پر انور سلام، بھیجتا ہے تیری روح پاک پر انور سلام، تیری مدحت پر ہو اس کی زندگی کا اختتام۔ درود پاک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی۔ حمد و صلاۃ تو بعد میر محفل شیخ الحدیث والفقہ استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی شیر محمد خان صاحب دامت برکاتکم العالیہ، اسٹیج کی زینت، جملہ حضرات علماء کرام، برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماشاءاللہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ فاضل دے اس سالانہ جلسہ اندر اسی حاضر ہاں، اور میلے تو پہلے شیخ الحدیث حضرت قبلہ پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب کی جانی، آپ نے بڑا ہی پیارا خطاب فرمایا۔ دوستوں اور بزرگوں، ساڑھے آقا کریم نبی رحمت سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دا اہم مقصد ہے سی کہ جیڑا دین اللہ نے سرکار نو دے کے بھیجے ہے، اس دین نو دنیا دے دینہ اتے غالب کرن، اس دین نو پھیلان، اس دین نو عروج اور کمال بخشن۔ دوستو، یہی مقصد حیات سرکار دا سی، اور اس مقصد نو پورا کرن واسطے جو بھی مشکل، جو بھی مصیبت آئی، حضور نے خندہ پیشانی نال برداشت فرمائی۔ تسی سب جان دے ہو، ایک وقت ہو بھی آ جدوں سرکار نو دین دی گل کرن دی اجازت حرم کعبہ اندر بھی نہیں سی، سین کعبہ اندر بھی نہیں سی۔ سرکار ایک بند کمرے اپنے صحابہ اور لوگن دین دی گل کردے سن۔ مکہ والے نے ہر ممکن آپ نو ستایا، آپ دا دل دکھایا، حتیٰ کہ آپ نو اپنا مبارک مولد مکرمہ مکہ مکرمہ چھوڑنا پیا۔ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے، اور مدینہ دے اندر جا کے بھی کافرہ نے سکون نہیں لین دیتا، جنگاں تے جنگاں کر رہے نے، لیکن اللہ دے نبی ہر مشکل گوارا اس تو کر رہے سن کہ مقصد سی اللہ دا دین سر بلند ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار دیاں قربانیاں، محنتاں، کوششاں دے نتیجے اندر اللہ دا دین غالب کر دیتا، اپنا وعدہ پورا کیتا۔ مکہ فتح ہون تو بعد لوگ جوک در جو، فوج در فوج اللہ دے دین اندر آئے، آپ دا مقصد حیات پورا ہویا۔ لیکن میرے دوستوں، جی گل میں اجر کرنا چاہنا وہ یہ کہ آج دیکھو تسی بکھر فاضل اندر موجود ہو، اسلام اتھے بھی پہنچیا، اس تو آگے بھی پہنچیا، بلکہ اکناف عالم اندر پہنچیا، اسلام کائنات اندر پہنچیا ہے، ادھے مگر قربانیاں دا دخل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دے کے اسلام نو غالب کیتا۔ آپ تو بعد آپ دے صحابہ آئے،
انہوں نے بھی دین نو مقدم کیتا. آپ تو بعد خلیفہ بلا فاصل کی میں بولے لفظ بولو سارے اونچے بولو خلیفہ بلا فاصلہ حقیقت اندر صدیق اکبر نے. آج اگر کوئی سپیکر تے کسی اور ذات نو یا مولا علی نے خلیفہ بلا فصل آخدا او حقیقت اندر جھوٹ بول رہا. رسول اللہ تو بعد خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر نے. اچھے بولو کون نے؟ ماشاءاللہ توڑے علاقے بولن دا رواج نہیں، لیکن میں یہ سمجھدا کہ میری بولی تھوڑی جی ہو رہے تھوڑا جہا بول سو تے میں نے سمجھ آ جاسی کہ تو میری گل سمجھ آ رہی ہے. عرض کر رہے ہیں میرے دوستو، میرے آقا تو بعد خلیفہ بلا فصل صدیق اکبر آئے، لیکن اسلام دے خلاف بغاوت ہو گئی. کوئی انکار کر رہے اسی 5 نمازاں نہیں پڑھاں گے، صرف 3 نمازاں پڑھاں گے. کوئی کہہ رہے آئے اسی زکاة نہیں دے مانگے. کوئی کہہ رہے آئے اساڑے اپنے نویں نبی آگئے نے. مسیلمہ کذاب نو کسے نبی منیا، کسے اسود انسی نو نبی منیا. ایک عورت اٹھی او کہنے لگی کہ جناب محمد ابن عبداللہ مردہ چو آخری نبی نے اور نبوت عورتاں اندر چلی گئی ہے. اور اس عورت دا نام سجا. او کہنے لگی اور میں عورت نبی بن کے آئیاں. عرضی کر رہے ہیں اس طرح کئی لوگاں اسلام دا انکار کر کے اپنا سابقہ مذہب اختیار کیتا. گویا دین دیاں بنیاداں ہلائیاں جا رہی نے. صحابہ گھبرا گئے. ایک کئی طبقے نے انہا دا رنگ راستہ کی کن روکیے، لیکن صدیق اکبر ڈٹے ہوئے نے. صحابہ دے حوصلے بلند کرن واسطے با صحابہ کہیا جناب سارے نال بیک وقت جنگ نہ کرو. حضرت صدیق بولے آپ نے فرمایا اے لوگو سن لہو، کوئی میرا ساتھ دے وے یا نہ دے وے، اگر جنگل دے درندے آکے میرا بدن پھاڑ جامن میں ابو بکر نو تے گوارا ہے، لیکن گوارا نہیں میرے زندہ ہونے میرے نبی دا دین بدل دیتا جائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، تاجدار ختم نبوت. عرض میں کر رہے ہیں جیڑا دین سرکار سر بلند کر گئے نے انہوں سر بلند رکھن واسطے سیدنا صدیق اکبر نے قربانیاں دیتیاں. حضور دے دور اندر اسلامی اسٹیٹ اسلامی حکومت دا ایریا 9 لاکھ مربع میل ہے. صدیق اکبر نے سارے فتنے بھی مٹائے نے اور مزید اسلامی حکومت دا ایریا بڑھا کے 11 لاکھ مربع میل تے نبی دا دین پھیلا گئے نے. سبحان اللہ کہہ دو، کچھ بول کے کہہ دو. حضرت صدیق اکبر تو بعد جناب عمر آئے. حضرت عمر نو تے سرکار نے منگی اس واسطے سی اللہم اعز الاسلام بے عمر بن الخطاب. یا اللہ عمر نو اسلام دے تاکہ اسلام نو عزت ملے. حضرت عمر نے 10 سال حکومت کی تھی اور 10 سال دے اندر حضرت عمر نے اتنا دین پھیلایا کہ دنیا نے ویکھیا. جدو عمر دا جنازہ اٹھے آئے حضرت صدیق 11 لاکھ مربع میل جو حکومت چھوڑ گئے نے. حضرت عمر دا جنازہ اٹھیا دنیا نے ویکھیا 26 لاکھ مربع میل اندر سونے نبی دے دین دا جھنڈا لہرا رہا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، علماء حق اہل سنت. میرے دوستوں میں عرض کر رہے ہیں
سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دا اہم مقصد اسلام نو پھیلانا عام کرنا سی، جیڑی خدمت حضور تو بعد صحابہ نے دیتی، حضرت عثمان غنی دا دور، مولا علی دا دور، اے اسلام دی سربلندی دا دور سی۔ خلفائے راشدین نے ان اللہ دا دین پھیلایا کہ صحابہ دی زندگی اندر ادھی دنیا تے اللہ دا دین عام ہو گیا ہے۔ اسے واسطے میں کہنا اسلام کا زمانے میں سکہ جما دیا، اپنی مثال آپ تھے یاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن میرے بھائی خلفائے راشدین دے دور اندر دین دے بنیادی اصول زندہ نے، بنیادی گلاں زندہ نے، لیکن جدو یزید پر سے اقتدار آیا دین دیاں بنیادی گلاں نو کمزور کیتا جا رہا ہے۔ یزید دا کردار صاحب البدایہ والنہایہ، صاحب کامل ابن اسیر اور طبری نے جیڑا ذکر کیتا، یزید شخصی کردار اندر شراب پیندائے اور کون پتا شراب دا نشہ ہوندائے، اس نشے اندر نمازاں ضائع کردائے۔ یزید بیت المال نو ذاتی جاگیر بنا لیا، حکومت نو ذاتی خاندانی رائے نال حاصل کر لیا۔ جدو امام علی مقام نے کیا یزید دے اور نال دین دیاں قدراں دین دے اصول پامال ہو رہے نے۔ امام علی مقام نے خطبے اندر فرمایا، اے لوگو میں حسین کربلا دور سفر اندر آیا، میرا موقف کیے۔ آپ نے فرمایا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث، من رہا منکم سلطانان جائران، جیڑا بندہ کسے ظالم بادشاہ نو ویکے او ظالم اللہ دے دین نو بدلدا ہوئے، حرام نو حلال کردا ہوئے، شریعت دے ضابطے بدلدا ہوئے، بیت المال نو ذاتی جاگیر سمجھے، ایسے ظالم دے خلاف آواز اٹھانا ضروری ہے۔ فرمایا اگر تے طاقت نہیں تے الگ گل، لیکن فرمایا انہا اولائے قد لازموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن۔ انہاں لوگاں نے شیطان دی اطاعت کر لئیے، رحمان دی اطاعت چھوڑ دیتی ہے۔ فرمایا ہن جدو دین دی اصول بدل رہے نے، دین دیاں قدراں مٹ رہیاں نے، اخلاقیات دین متاثر ہو رہے نے، اصول دین متاثر ہو رہے نے، امام علی مقام نے فرمایا جنہ کو طاقت نہیں انہاں کول تے طاقت نہیں، پر میرے کول اس وقت میرے نانا دے دین اندر اگر تبدیلیاں آمن، اگلا جملہ قابل غور ہے جیڑا کتاب اندر موجود ہے۔ آپ نے فرمایا انا احق من غیرہ، اس صورت حال نو بدلن دا سب تو زیادہ حق حسین دا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، عظمت اہل بیت، شان امام علی مقام۔ میں عرضی کر رہے ہیں گل سمجھو، جدو یزید دے دور اندر اسلامی اصول بدل رہے نے، بعض لوگ کہندے جی یزید دے دور اندر ایڈی کوئی بڑی تبدیلی نائی، لہٰذا امام حسین نو کی ضرورت سی اتنی بڑی خاندان دی بربادی کران دی۔ لیکن میں کہنا اگر گل سمجھو، ریلوے لائن تے ایک لائن ہوندی ہے ریلوے دی، او آ رہی ہے، اگر وہ کندیاں تے آ کے اگو لائن بدل جاوے، ابتدا اندر بالکل جیڑا ریلوے دا عموماً سنگم ہوندہ ہے یا جتھے آ کے ٹریناں ملدیاں نے، شروع تھوڑی جی تبدیلی ہوندی ہے، مثلا ایک ٹرین لاہور جانی ہے، دوجی پنڈی جانی ہے، ابتدا اندر فاصلہ تھوڑا جہا ہوندہ، لیکن وہی فاصلہ بدل کے لاہور والی دور چلی جاندی ہے، پنڈی والی مخالف سمت چلی جاندی ہے۔ اس وقت اگرچہ بظاہر تبدیلی تھوڑی جی آئی، لیکن بنیادی اصولی ہو رہی
سی کہ خلافت نو شخصی رائے دے اندر لے آیا جا رہے سی اور بیت المال نو ذاتی جاگیر سمجھیا جا رہے سی انہا اصولاں دی تبدیلی نو جو عام بندہ کہندا ہے کہ ریلوے جنکشن تے نیڑے نیڑے لینا ہونیاں عام بندہ نہیں سمجھدا لیکن سمجھدار بندہ سمجھدا ہن فاصلہ تھوڑا امتحان زیادہ ہو جائے گا میرے امام کی نظر نے دیکھیا آج فاصلہ شریعت اندر تھوڑی تبدیلی ہے کل ایک بڑی تبدیلی بنے گی آج قربانی دیو تاکہ کسی نو میرے نانا دے دین دی مین لائن بدنا دی ہمت ہی نہ ہو سکے اتنا بڑا مجمع اور ڈیلی جی سبحان اللہ ایک بڑی جا کے کہہ دو سبحان اللہ ماشاءاللہ اور کرو میں اس کر رہے ہیں لیکن میرے بھائی امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول یزیدیوں نے بیعت مطالبہ کیتا ابن زیاد کہنے لگا اے حسین ابن علی بیعت کرنا ضروری ہوئے گا شمر پیغام لے آیا حسین دو گلہ نے یا بیعت کرو گے یا جنگ کرو گے حضرت امام علی مقام نے فرمایا ابن زیاد نو کہہ دے او دیہات تے یزید واسطے بیعت کرنا یہ ذلت دی زندگی ہے اور اللہ دے نات جان دینا یہ عزت دی موت ہے حسین ذلت دی زندگی تے عزت دی موت نو ترجیح دے گا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت سیدی مرشدی یزید جدوں برسر اقتدار آیا بیعت دا مطالبہ ہویا امام علی مقام مدینہ پاک اندر نے آپ نے فرمایا ساریاں لوگاں بلاؤ بیعت دی گل کرو جیڑی گل ہوئے گی بند کمرے چ نہیں ہوئے گی علل اعلان ہوئے گی کیونکہ بند کمرے چ گلاں بزدل کرن میں تے شیر خدا دا بیٹا لیکن امام علی مقام نے دیکھیا اگر میں بیعت نہیں کردہ حالات بدل رہے نے یہ لوگ میرے قتل تو بعد نہیں آنگے اور اگر میں مدینہ پاک اندر قتل ہویا میرے نانا جان دے شہر دی عزت پامال ہوئے گی اس واسطے امام حسین نے مدینے و ہجرت کر کے مکہ مکرمہ آئے نے چند مہینے آپ مکہ ٹھہرے نے لیکن کوفیاں دے خطا رہے نے اے حسین ابن علی اسی یزید دی بیعت نہیں کیتی اگر تسی آ جاؤ اسی تو آڈی بیعت کرانگے بار بار خط لکھے 150 دے قریب خط لکھے حتیٰ کہ یہ لکھیا اے حسین آج اگر نہیں آؤ گے کل قیامت والے دن رب ساڑے کو لو پوچھیا ایک فاسق و فاجر دی بیعت کیوں کیتی ہے اسی کہاں یا اللہ حسین نو بلایا حسین نہیں آیا اس وقت انہاں ای گل کیتی اور میرے امام نے سوچیا اگر میں نہیں جاندا کل قیامت نو انہاں دا عذر میرے تے آئے گا اور عہد بھی کر رہے ہیں ساتھ دیں گے پھر حضرت مسلم نو آپ نے بھیجیا 18,000 ایک روایت 12,000 کوفیاں نے امام مسلم دی بیعت بھی کر لئی اسی حسین پاک نو امام مننا گے اور امام اتے جانا لازم ہو گیا آپ گئے نے لیکن بکھر والے ہو انسان اپنا وطن نہیں چھوڑ دا میرا امام ہوئے جس نے مدینے جیسا وطن چھوڑیا اگر نانا دا شہر چھوڑیا میرے نانا دی امت ظالم اور فاسق و فاجر اور بے نمازان دی بیعت تو بچ دیئے حسین مدینہ چھوڑنا گوارا کر لے گا نانا دی امت نو اکیلا نہیں چھوڑے گا اے امام علی مقام دا موقف پھر میرے دوستو اپنا وطن چھوڑنا بڑا مشکل ہے مدینہ تے حسین دا محبوب شہر ہے ہر مومن مدینے نال پیار کردہ
اج دے جلسے دے صدقے دعا ہے اللہ تو انو مینو مدینہ لے جائے اللہ دی قسم ہے اج 1400 سال بعد ایک عام مسلمان مدینے جو نکلے احماں بھردا نکل دائے سسکیاں لیندے نکل دینے میں انہا اکھاں نال ویکھیا کناں نال سنیا مرتے مرد رہے مدینے عورتاں بھی نکل دیاں سسکیاں بھر دیاں نکل دیاں نے اگر آج دے بندے دا مدینے نالے پیارے حسین دے دل وچ مدینہ کتنا محبوب ہوئے گا لیکن کیوں چھوڑیا اس تو چھوڑیا اگر مدینہ چھوڑن نال میرے نانا دے دین دیاں قدراں بچ دیاں نے تے حسین پھر بھی حاضر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حکیم محفل ایک شعر پڑھ رہے سن کسی نے جب وطن پوچھا تو شاہ نے آگے فرمایا مدینہ والے کہلاتے تھے اب ہیں کربلا والے گویا پیغام لوگوں اسی تے جنتاں والے مدینے دے مکینہ پر مدینہ کیوں چھوڑے آئے اگر جنتاں چھوڑ کے سن کربو بلا دے خارزار بھی اختیار کرنے پہنتے گوار آئے نانے دا دین دیاں قدراں بچ جان امام علی مقام نے دین دیاں قدراں دین دے بنیادی اصول بچان واسطے آپ نے میدان کربو بلا دی قربانی دیتی ہے گویا دسے آئی وطن بڑے پیارے ہوندے نے پر دین انہوں بھی پیارا ہے کیونکہ میرے نانا جان دا دین ہے اور اسا دیکھ دیاں علماء سندستے نے حضور خطبہ دے رہے نے کہیے صلی اللہ سارے بولو صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے نے حسنین سرکار وال آ رہے نے حسنین دا بچپنے لڑ کھڑائے گرے سرکار دیکھ رہے نے نبی رحمت نے خطبہ روکیا ممبر چھوڑیا حسنین نو اٹھایا میں کہنا لوگو اگر حسنین کرن رسول اللہ نو گوارا نہیں اگر رسول اللہ دا دین کرن لگے بولو حسین نو بھی گوارا نہیں حسین کریم اس عظم دنال گئے نے بہرحال میدان کربو بلا دی قربانی اسلام دیاں قدراں اسلام دے اصول اسلام دے ضابطے بچان واسطے نے جدہ ذکر آپ نے خطبیاں موجود ہے لیکن بظاہر امام علی مقام نو بڑا چیلنج ہے مکہ مدینہ جیسا وطن چھٹیا عزت داؤ تے لگ گئی روایات اندر پڑیا اساں جدو حسنین گلی وچ آ رہے ہوندے سن بڑے بڑے صحابہ گلی خالی کر دیندے سن ایک سائیڈ تے ہو جاندے سن بڑے اکابر صحابہ جدو پوچھیا جاندا سی کہندے سن گلی وچ رسول اللہ دے نواسے آ رہے نے احترام تو راستے خالی کر دیتے گئے صحابہ دلو والے بیعت دا احترام کر دینے حسنین پاک دا احترام کر دینے لیکن کربلا دے اندر تے بے ادب لوگاں نال واسطہ اور اونا لوگاں نال واسطہ جیڑے کے انتہائی بدتینت نے اور شمر تے رشتہ دار لیا قریبی پر دولت مال دی وجہ تو بدتینت بن گیا میں عرضی کر رہے ہیں میرے امام نے ہر قربانی گوارا کی تھی میرے نانے دے دین دیاں قدراں اصول ضابطے نہ بدلن لیکن جدو یزیدی کہنے لگے کہ بیعت ہر صورت ضروری ہے ورنہ جنگ کرو آپ نے فرمایا جنگ دا آغاز میں نہیں کرانگا لیکن اگر تسی کرو گے اسی دفاع کرانگے کیونکہ من قتل دون مالہی او نفسہی فہو شہید اسلام دا ضابطہ ہے جڑا اپنے مال دی حفاظت کردہ ماریا جائے او بھی شہید جڑا جان دی حفاظت کردہ ماریا جائے او بھی شہید ہوندہ ہے بہرحال کربو بلا دے جو حالات تاریخ دے اندر مرقوم نے کہ امام علی مقام نے
بیعت تو انکار کیتا اور میں یہ رات بھی گل کیتی ہے انہاں ظالماں نے امام تو بیعت لین واسطے امام علی مقام نو ایسے صحرا وچ اتاریا جتے نزدیک آبادیاں نہیں شہر نہیں تاکہ محبت اہل بیت رکھن والے لوگ آ نہ جان امام علی مقام نو تنے تنہا کیتا اکلیاں کیتا تاکہ حسین نو جھکانا ڈرانا آسان ہو جائے لیکن امام علی مقام انہاں پردیساں دے ماحول تو بھی نہیں ڈرے اپنے موقف تے قائم رہنے اور ثابت کر دیتا ہے دنیا والے ہو میں سر دے سکدا نانے دا دین نہیں دے سکدا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان اہل بیت اللہ پاک نے قرآن پاک جا فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم ایمان والے ہو تو ان اللہ دی پکڑ تو کیڑی چیز بچائے گی سنو تو امنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم اگر اپنے ایمان مضبوط رکھو گے اللہ دے راتے مال اور جانا نال جہاد کرو گے پھر صرف عذاب تو نہیں بچو گے فرمایا رب تانوں جنت عدن عطا فرمائے گا امام علی مقام سامنے گل کہ چند لوگ نے 100-150 دے قریب بندے نے ہزاراں دے لشکر نال لڑنا موت نو دعوت دینا ہے لیکن امام جان دے سن اگر انہا حالات چو بھی میں گزر جاواں تے میں پرواہ نہیں شرط کل میں لڑ کھڑایا میرے نانا نے اٹھایا اج میرے نانے دے دین دیاں قدراں گرن لگیاں نے حسین قربانی دے کے دین دیاں قدراں نو اٹھا کے جائے گا اور آپ نے ظالم دی بیعت نہیں کی تھی باقی صحابہ کو ہمت نہیں طاقت نہیں مقابلے دی قوت نہیں یزید نہ لڑن حسین پاک نو ذاتی عزت بھی حاصل ہے قوت بھی حاصل ہے کہ کوفی کہہ رہے ہیں اسی ساتھ دے مانگے ظاہری اسباب آپ نو مناسب نظر آ رہے نے تاں اترے نے اور پھر ثابت کیتا کچھ بھی ہووے حسین بے نماز شرابی فاسق فاجر اور شکاری دی بیعت نہیں کرے گا دوستو ساڑھے واسطے صرف شہادت سنی نہیں کچھ سمجھنی بھی ہے آج اساں لوگ کیا شرابیاں دا ساتھ نہیں دیں دے کیا شکاریاں دا نا یاری نہیں کیا فاسق و فاجر لوگاں نال دوستی نہیں کیا سی فاسق و فاجر حکمرانن ووٹ نہیں دیں دے لیکن حسین کریم ڈٹ گئے نے اور سر دیا لیکن دیا ہرگز نہ دست حق پرست اللہ اللہ کس قدر محکم تھا ایمان حسین امام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت میں عرض کرنے میرے دوستو یزیدیاں نے فائنل کر دیتا کہ آپ نال جنگ ہوئے گی امام علی مقام نے فرمایا ہن شام ہون والی جنگ شروع نہ کرو او سمجھے حسین رات دی مہلت مانگ رہے نے رات دے اندھیرے اندر حسین غائب ہو جان گے نس جان گے آپ نے وضاحت فرمائی تمام عربی کتاباں اندر عربی تاریخ اندر موجود ہے آپ نے فرمایا لوگو میں رات دا ٹائم اندھیرے بھی چھپن واسطے نہیں لے رہا اگلا جملہ سنو قبلہ مفتی صاحب قبلہ شاہ صاحب جیسے روحانی علماء دی تربیت جو بیٹھن والے ہو اگلے جملے دی قدر کرو میرے امام نے فرمایا او یزیدیو حسین رات دی مہلت اس تو لے رہا میں نے یقین ہو گیا تسی میرے قتل تو بعد نہیں آؤ گے اور اج میں آخری رات اگے فرمایا میرا اللہ جان دائے رات دی
تنہائیاں اندر حسین و رب دی عبادت کرنا کتنا محبوب ہے، کتنا پیارا ہے۔ رات دیاں تنہائیاں اندر اللہ دی بندگی دا ذوق عام بندے نہیں ہوندا، عاشقاں ہوندا ہے، عشق والیاں ہوندا ہے۔ گویا میرے امام نے دسیا، او یزیدیو تہاڈا امام یزید شراب پی کے دن دیاں نمازاں نہیں پڑھدا، حسین تے رات دیاں نمازاں دی لذت بھی کربلا اندر ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اسے واسطے میں کہنا پڑھو ہر دم درود اس پر، عبادت ہو تو ایسی ہو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے دین دیاں قدراں، اخلاقیات دین، اصول دین بچان واسطے آپ ڈٹ گئے نے۔ پھر انہاں ظالماں نے اپنا جنگ شروع کیتی اور جنگ اندر امام علی مقام دے پیارے تے پیارے رشتے قربان ہوئے نے، سب جان دے نے۔ دوستان گرامی قدر، عموماً میں آکھیا کرنا شیعہ ذاکر سنی ذاکر ایکو گل کردے نظر آندے جی غازی عباس دے بازو کٹے، غازی عباس دے جھنڈے بناؤ، اس نو پھیلاؤ، غازی عباس دا بڑا کمال ہے۔ میں کہنا سی سنی بھی کہندے ہاں کہ وفا کو ناز ہے عباس کے بازو کٹانے پر۔ حضرت عباس دی قربانی، شجاعت، عظمت نو اساں سلام کر دے ہاں، لیکن سوال ہے میرے بھائی، ایک بھائی مر جاوے، ایک بھائی قتل ہو جاوے، بندے دے سینے دی قوت ٹوٹ جاندی ہے، بندہ کہندا میرے بھائی مر گئے نے، میرے بازو نہیں رہے، ہن میں کے کراں؟ کیا کربلا اندر حسین پاک دے اکو بھائی شہید ہوئے نے۔ شیعہ ذاکر اور سنی ذاکر اور نام نہاد سنی صرف حضرت عباس دا ذکر کر دینے، لیکن میں عرض کراں گا ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں، شیعہ روایات نے کہ حضرت حسین پاک کو علاوہ 8 آپ دے بھائی کربلا شہید ہوئے۔ ذرا بولو کتنے؟ میں نے پتہ لگ سی تو انگل میری سمجھ آ رہی کہ کتنے شہید ہوئے نے؟ 8 بھائی شیعہ لکھ دیں۔ ملا باقر مجلسی لکھ دائے 9 نفر از اولاد امیر المؤمنین در کربلا شہادت یافتن۔ حضرت علی دے 9 بیٹے، ایک امام حسین، 8 اور بیٹے شہید ہوئے نے۔ ساڑی روایات دے مطابق 4 یا 5 بھائی امام پاک کو علاوہ شہید ہوئے نے، لیکن میرے دوستو ایک بھائی مرے بندہ آدھا میں زندگی بھر غم نہیں بھولاں گا، لیکن یزیدیاں نے حسین دے کم از کم 4 جوان بھائی شہید کیتے نے، لیکن ایمان نہ دسو کیا حسین ڈگمگائے نے؟ کیا حسین نے سوچیا بھائی جا رہے نے میرا کی بچے گا؟ نہیں دسیا دنیا والے ہو، یہ خاندان جاندہ تے جائے نانے دا دین بچ جائے۔ یہ سنان و تیر کی دعوتیں، یہ علی کے لال کی ہمتیں، کبھی نوجوان کا جگر دیا، کبھی بے زبان کا گلا دیا، جمنا آپ اپنا لٹا گئے کہ بہار دین خدا رہے، جو جوان رنگ بہار سے تو لہو بھی اپنا ملا۔ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم۔ ایتھے قابل غور گالے سمجھ رہے ہو، آج کئی سنی نما شیعہ لوگ پل رہے نے اور کئی مولوی شیعیت نو ترجیح دے رہے نے، نا سنیاں دا عقائد شیعہ دے بڑھا رہے نے۔ اگر تسی جاگ رہے ہو میری گل غور نہ سنو، آج آکھیا جاندہ ہے ایک صحابہ مولا علی دی قدر نہ کر دے، علی نو صحابہ نال انادا دشمنیاں۔ میں آکھیا خدا را کربلا پیچھے جے لکھاں روپے لٹ رہے ہو، کربلا دے شہیداں دے نام تے دنیا نو دسو، حسین پاک دے بھائیاں دے نام دسو۔
اگر دسن گے فاضل والیو بکر والیو اللہ دی قسم شیعہ سنی کتابہ متفق نے کربلا اندر حسین پاک دے شہید ہون والے ایک بھائی دا نام ہے عمر بن علی کچھ بولا کی نام ہے عمر بن علی ایک جعفر ابن علی ایک عبداللہ ابن علی ایک عثمان ابن علی اور اے حضرت عثمان حضرت عباس دے سکے بھائی نے جس غازی دیا جھنڈیاں نو آج مذہب دی علامت بنا رہے ہیں اسے غازی دا سکا بھائی حضرت غازی عباس بھی ام البنین دے بیٹے نے حضرت عثمان بھی ام البنین دے بیٹے نے انہاں دے تے جھنڈے لہرا رہے ہیں حضرت عثمان دا نانے علیندہ کیوں صرف اس وجہ تو اگر نہ لین گے لوگاں نو پتہ چل جائے گا علی مرتضیٰ نو ترے یاراں نال دشمنی نائی اناد نہ پیارا یاراں دے نام بچیاں تے پوتریاں دے رکھ گئے دنیا نو مولا علی دس گئے نے میں ہوواں نہ ہوواں میرا دل کردہ ہے میرے گھر وچوں میرے یاراں دے نام بول دے رہ جاؤں سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری میرا خیال ہے حافظ صاحب تو ہم سوچن کوئی نہیں دیندے نعرہ لا دیں میری رعایت کر رہے ہیں انصاف کر تو ان کو سمجھ آ رہی ہے میری کر خدا رہا اس گرمی کے بیٹھے ہو حضرت کے بلا مفتی صاحب اتنا اہتمام کی تھا کوئی اپنی عقیدے دی گل سمجھ کے جاؤ کوئی نقطہ حیات سمجھ کے جاؤ حضرت علی مرتضیٰ دے ایک بیٹے دا نا جڑے کربلا شہید ہوئے عمر بن علی عثمان ابن علی حضرت امام حسن دے بیٹے قاسم دیاں جھوٹیاں لڑیاں بیان کر کے اج ذاکر لکھاں روپیہ کما رہے ہیں میں غرض نہیں صرف توہن دسن واسطے ان کو لو پوچھو اگر حضرت امام حسن دے بیٹے قاسم شہید ہوئے تھے کیا حضرت حسن دے بیٹے ابو بکر بن حسن شہید نہیں ہوئے لیکن ابو بکر بن حسن کا نام نہیں لین گے کیوں نہیں لین گے اگر ابو بکر عمر عثمان دے نام لین اور پتہ لگے مولا علی بیٹیاں تے پوتریاں دے نام صحابہ دے نام تے رکھ گیا تے سنیا دا عقیدہ ظاہر ہوئے گا مولا علی دا صحابہ نال اناد نہیں مل کے بولو پیارے مل کے بولو کیے اختلاف نہیں پیارے محبت تاپنیاں نسلاں دینا صحابہ دینا تیرا گئے نے لیکن میرے بھائی امام علی مقام دین دی حفاظت دا جڑا عزم لے کے آئے نے اس واسطے میں کہنا شہید ایک جان دے کے اللہ دے دین نو زندہ کر دائے شہید ظاہر چ مر جاندہ اللہ کہندہ انہوں مردہ نہ آکھو اے عام نہیں مریا میرے نام تے مریا ہر شہید اپنی جان دیندہ ہے شہید کہلاندہ ہے اور زندہ ہوندہ ہے میں کہنا میرے امام نے اللہ دے دین تے خاندان تے افراد قربان کیتے نے 5 بھائی شہید ہوئے 3 بیٹے شہید ہوئے 3 بھتیجے یا 2 بھتیجے 2 بھانجے حضرت سیدہ زینب دے بیٹے اولو محمد شہید ہوئے نے اس سارے پیارے نے اکھاں دے تارے نے اور حسین کیوں اتنے عزم نال قربانی دے رہے نے فرمایا میں دنیا نو دسنا چاہنا میرا خاندان روے نوے میرے نانا دا دین اسلام رہ جائے مل کے بولو دین اسلام رہ جائے تائی میں کہنا امام علی مقام دی شہادت سن کے پیغام دین دیئے کہ اصغر جاوے اکبر جاوے تے قاسم شیر بھی جاوے سب کچھ جاوے سب کچھ جاوے ایک دین نبی بچ جاوے امام علی مقام نے اللہ
اللہ دے دین دی پارسائی بقا واسطے قدرانو زندہ کرن واسطے اتنی بڑی قربانی دیتی ہے. اسے واسطے الحمدللہ سنی امام پاک دی شہادت نو سلام کرتے نے. ہر شہید جان دیندا ہے، حسین نے خاندان دیتا ہے. اس واسطے سنی ملک با ملک افلاق در افلاق امام دا ذکر کر رہے ہیں. اور میں دیا کیا کرنا، شہیدوں کو تو اکثر ناز ہوتا ہے شہادت پر، حسین ابن علی تجھ پہ شہادت ناز کرتی ہے. میرے دوستو جوان بھائی شہید ہوئے نے، بندہ بھائیاں دے درد سہ لیندہ، بھتیجیاں دے بڑے مشکل نے. جیڑے شہید ہوئے انہاں چ حضرت قاسم ابن حسن امام حسن دے بڑے بیٹے. روایات اندر آیا ہاشمی نوجوان اندر کوئی نوجوان حضرت قاسم ابن حسن جتنا خوبصورت نہیں سی. حضرت علی اکبر ضرور مظہر جمال مصطفیٰ سن، لیکن عمر میں چھوٹے آئے. روایات چاہتا جدو حضرت قاسم ابن حسن میدان وچ آئے نے، این پتہ چلے آلے پیدے خیمیاں چو 14ویں دا چاند نکل آیا. لیکن 14ویں دے جنگ جیا بیٹا حسن دی نشانی ہے. ایمان نال بیٹھے ہو بھراما والے، غور کرو. اگر حسن جائے بھائی دا جوان بیٹا کربلا اندر خاک وچ مل رہا اور خاک اندر غلطاں ہو رہا، خون اندر نہا رہا، اور حضرت قاسم دے منہ چوں نکلیا ادرکنی یا اماں یا وا اماں دے الفاظ بعض روایات چاہے گویا عرض کیتی چچا جان مینوں سنبھالو. ایمان نال دل تے ہاتھ رکھ کے دس بھتیجا قاسم نوجوان اگر اس دا لاشا 56 سالہ حسین ابن علی نو اٹھانا پہ آئے، دل حسین دے امتحان دا کی عالم ہے، در قربانی دا کی عالم ہے. لیکن عزم لا کہندے نے مولا خاندان نہ روے تیرا دین اسلام رہ جائے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی. تائیں میرے دوستہ میں آکھیا کرنا کہ امام علی مقام امام حسین نے اتنی قربانی کیوں دیتی. ایک مثال تان سمجھاما. اگر مثلا توڑے چوکے سے در دادا ایک پودا لگا جائے، دادا مر جائے، او دی آپ یاری کر دیو، یہ پودا روے، او دا خیال کر دیو. بندے پوچھن کیوں اتنا خیال کر رہے ہیں؟ جواب دیندہ اے میرے دادا دے ہاتھ دا لگ گویا پودا، میں جانا میرے دادا دی نشانی رہ جائے. ہاں ہاں تو اپنے دادا نانا دی نشانی نے مٹن دیندہ. اسلام حسین دے نانے دی نشانی ہے. فرمایا میرا خاندان قربان ہو جاوے لیکن میرے نانے دا دین اسلام رہ جائے. تائیں میں کہنا لہو دے کر بہارے گلشن اسلام کو بخشی، لہو دے کر بہارے گلشن اسلام کو بخشی. تیرا انداز اے ابن علی کتنا نرالا تھا. امام علی مقام دے اسے نرالے انداز نو ہر کوئی سلام کرتا ہے. علماء دے ذوق تباہ واسطے اقبال کہندا ہے کہ بحر حق در خاک و خون غلطی دست پس بنائے لا الہ گردی دست. اقبال کہنا آج بندے آدھے حضرت قبلہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں وچ وچ بندے آدھے نو سنی آلے بیت دی شان یا شہادت بیان نہیں کر دے. میں کیا سنی علماء فضلان تے چھوڑو، سنیاں دے ایک اقبال نے جو حسین دی تعریف کیتی ہے کوئی مائی دا لال جواب لے آوے. بحر حق در خاک و خون
لا الہ گردیدہ است۔ اقبال کہندہ لوگو میرے حسین خاک اور خون اندر اس کو لتھڑ گئے نے تاکہ پتہ چل جاوے کائنات اندر حاکمیت نہ یزیدیاں دیے نہ فرعونیاں دیے نہ ظالمہ دیے، کائنات اندر حاکمیت صرف میرے اللہ دیے۔ اسے واسطے بڑا پیارا جملہ میں علماء دی نظر کرانگا، علامہ اقبال کہندے نے نقش اللہ پر صحرا نوشت اور سطر او نواں نے نجات ماں نوشت۔ اقبال کہتے نے لوگوں کربلا کی دھرتی تے امام علی مقام نے بچیاں مانیاں بھتیجیاں دے خون لے کے لا الہ الا اللہ دی نفی کیتی ہے اور الا اللہ دا نقش لکھ گئے نے۔ نال اقبال کہندا حسین نے خون دے کے اپنے نانا دی امت نو حیات نو بخشیے کہ کدی بھی امت نو ظالم دے سامنے نہیں جھکنا چاہیدا، اور گویا امام حسین اپنی قربانی نہ امت دی نجات دے عنوان لکھ گئے۔ برادران اسلام، امام حسین دی قربانی بے مثال قربانی ہے۔ خطیب محفل کہہ رہے سن حضرت امام حسین دی قربانی بے مثال ہے۔ میں بھی ایک انگریز دیتا سورات پڑھے نے دی سیکریفائس آف حسین واز یونیک سیکریفائس۔ حضرت حسین دی قربانی انوکھی تے بے مثال قربانی ہے۔ میں کہنا ہاں میرے نبی نے حسین نال پیار انوکھا کیتا، حسین نے نانے دا دین بچان واسطے انداز انوکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، سیدی مرشدی۔ تائیں میں کہنا ذرا سوچو، آج اگر کوئی خطیب خطبہ کسی ملک واسطے کسی خان واسطے روکے، لوگ کہیں گے اللہ دا نام خان واسطے روک لیتا، اللہ دا نام ملک واسطے روک لیتا، اللہ دا نام سرداراں واسطے روکیا، لیکن خود مصطفیٰ نے خطبہ روکیا، ممبر چھوڑیا، بھری بس منظر حسنین نو اٹھا کے گودی اندر سجایا بسایا اور اکھاں وچ مہکایا۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ کریم دی نگاہی نبوت دیکھ رہی آئی۔ آج حسین لڑ کھڑائے میں سہارا دیواں، کل میرا دین لڑ کھڑائے میرا حسین سہارا دیواں۔ اور امام علی مقام نے دین دیاں قدرانوں زندہ کیتا، دین دے اجازات نو زندہ کیتا۔ میں تو نفس کر چکا یزید دے کردار دے بارے تمام تاریخ والیاں نے لکھے آئے، انہو کان یشرب الخمر ویضیع الصلاۃ، یزید شراب پی کے مستی اندر نمازاں نہ پڑھدا۔ ایک میں نے کہنے لگا، میں ایک جگہ تے گیا، وہ کہنے لگے یزید دا کی قصورا، امام حسین نے اتنا بڑا اقدام کیتا، اوتے اہل حدیث یزیدیاں دی کثرت آئی۔ میں کیا فرق ہے؟ حسین نے فرق دسن گئے آئے کہ اے لوگو وقت دا حاکم او بن گیا جیڑا نماز دی آمیت کم کر رہا، حسین کربلا اچ بھی جا کے نمازاں پڑھ کے نماز دی آمیت نو اجاگر کرے گا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین دا ستون ہے، ستون نہ ہوئے عمارت کھڑی نہیں رہی۔ امام نے کربلا اندر شیعہ بھی لکھ رہا، سنی بھی لکھ رہا، وہابی بھی لکھ رہا، غیر مقلد بھی لکھ رہا ہے۔ امام علی مقام نے 10 محرم الحرام نو ظہر دی نماز میدان کربلا دے اندر بڑی مشکل کیفیت چو پڑی۔ ذرا خود سوچو، جنگ ہزاراں دا لشکر سامنے، مسلح لوگ قتل کرن دے آمادہ نے، ادو سورج ڈھل گیا۔ امام علی مقام نے نماز چھوڑن دا بہانہ نہیں بنایا۔ آج جتنے بیٹھے ہو سوچو، کیا میں 5 ٹائم دا نمازی ہاں؟ کیا میں نماز واسطے بہانے تے نہ تلاش کردا؟ ساڑھے اکثر بے نماز بھائی مرد عورتاں نو آکھیے نماز پڑھو، کہندے جی کپڑے پلیت نے۔ مولانا روم آتے بیوہ بیج سی
دانا سی پاک کپاس دا پودا بنیا پاک اتے پھٹی لگی پاک روئی بنیا پاک دھاگے بنیا پاک دھاگے جوڑ کے تیرا لباس بنیا پاک پھر تیرے گلے وچ گیا تے ہونا دا کپڑا پلیتے مولانا روما دن سچی گل کر کپڑا پلیت نہیں تیرا من پلیت جیڑا کہ نماز نہیں پڑھن دیندہ آج 80,000 بہانے سوچ دیاں لیکن امام نے کوئی بہانہ نہیں بنایا آسان بھی دلائیے جماعت بھی کرائیے اور نماز ظہر بالجماعت کرائیے کیوں فرمایا دسیا عمل نال میرے نانے دے دین دیاں قدرہ مٹ رہیاں نے حاکم الناس علی دین ملوکہم بادشاہاں دی جو جی فکر ہوئے عوام دی بھی نہیں ہوندی ہے آج 75 سال پاکستان بڑیاں گزر گیا ہے اسلام نہیں آیا کیوں نہیں آیا ساڑھے حاکم بھی نہیں چاہتے کہ ہون اسی عوام بھی اسلام نہ چاہتے برائے نام اسلام دے نعرے لگان دیاں ووٹ ہمیشہ شرابیاں کبابیاں بے نمازاں دنیا دارانوں دے دیاں اسلام دے ووٹ دی کو بدنا لائے گا لیکن اللہ دی قسم ہے اساں لوگ مسلط اندر آ جانے ہیں میرے امام نے سوچیا یزید نماز نہیں پڑھتا حاکم کدائیں نماز دی قدر نہ کم ہو جاوے میں نیزیاں دے سائے تلے تلواراں دیاں انیاں اندر نماز پڑھ جاواں تاکہ میرے نانا دے دین اس اہم رکن نماز دی اہمیت امت نو پتہ چل جائے تائیں میں کہنا کہ زیر خنجر جس کا سجدہ عصمت اسلام ہے جس کا حارت ور رسول اللہ کا پیغام ہے تائیں میں کہنا خدا دی قسم میرے حسین او نماز پڑھ گئے نے جس نے نماز دی آمیت دنیا نو دسی تائیں اسی کہنے ہیں سجدے لاکھوں نے کیے اس کا جدا انداز ہے حسین نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے ایک خارجی زین آدمی کہنے لگا چلو جاہل مولوی دے گل کرن کہ حسین دی نماز دے اللہ خوش ہو سی تسی اتنے بڑے عالم میں گل کر رہے ہو میں کہ مولانا ایک بات وچ کر دیا ایک گل دس حدیث پاک اندر آیا جس وقت روزے دار روزے چوہے او دا حل انتہائی خشک ہوئے اس وقت بندے شدید پیاس لگ دیئے لیکن بندہ پانی نہیں پیندا میں روزے دار میرا اللہ بیک رہا میں کہ حدیث پاک اندر آندا اللہ ایسے روزے دار دی اس حالت ناز کر دائے میرے بندے دا حالت خوشک پر پانی نہیں پی رہا میرا رب ناراض نہ ہو جاوے میں کیا ہن ایمان نہ دس اگر روزے دار حلق دی پیاس لے کے رب نو راضی کرے رب دی پیاس دی ناز کر دائے حسین جوان اکبر دے لاشے دیکھ کے بھی نماز پڑھے ساڈا سنیاں دا دل لگائے حسین دی نماز دے سونے رب نو بھی ناز ہوئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت علماء حق اہل سنت میرے دوستو ایک گل باقی قبلہ مفتی صاحب نے میں بھی فرمائی آج آل سنت دے عقائد نو بگاڑیا جا رہا آل سنت دے نظریات نو برباد کیتا جا رہا اور سنیاں وچوں بندے خرید کے غیر لوگاں دا مسلک پھیلایا جا رہا بالکل اس جلسے اندر اسی اعلان عام کر دیاں آل سنت آل محبت نے ساڑی محبت دا معیار جو قبلہ شیخ الحدیث سید محمد اقبال گیلانی شاہ صاحب کر گئے نے میں بھی اعلان ہی کرنا چاہنا ساڑا محبتاں دا مرکز خدا ہے خدا تو بعد محبتاں دا مرکز مصطفیٰ ہے اللہ دی قسم ہے جیڑا مصطفیٰ دا پیارا ہے بولو سنیاں دا بھی ساڑا بھی پیارا ہے اکھاں دا تارا ہے بولو دل دا
دا سہارا ہے اسی صحابہ دے بھی غلام ہاں بولو آل بیت دے بھی آل بیت دی عظمت سے شاہ صاحب بیان کر گئے میں بھی بیان کرانگا میرے آقا نے فرمایا الا ان مثل اہل بیتی فیکم کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک فرمایا لوگو میرے آل بیت دی مثال کشتی نوح دی طرح ہے کس طرح جیڑے بندے نوح علیہ السلام دی کشتی سوار ہو گئے او پار ہو گئے اور سکا پتر نہیں چڑھیا برباد ہو گیا نہیں جڑا آل بیت دی محبت دی کشتی تے چڑھ جائے گا بولو دا بیڑا سارے بولو دا بیڑا اور جڑا رہ جائے گا برباد ہو جائے گا کہاں سی حب آل بیت دا درس دینے اور الحمدللہ شاہ صاحب نے بڑی لمبی گل بات کی ہے لیکن یاد رکھو کشتی دنے چل دیئے ساحل تے لوگاں لے جا کے نجات دلان دیئے کبھی کبھی کشتی رات نو بھی چلانا پہن دیئے پرانے ملہ کی کر دے سن آج تے جدید دور آ گیا میں ڈنمارک اندر گیا میں دوستان سمندر دی سیر کرائی میں بڑی حیرت رہا انہوں نے پوچھیا رات اور اے جہاز رات اس طرح انہوں نے کیا مولانا اس سائنس نے ترقی نے آج سمندر اندر بھی راستے مقرر کر دیتے نے انہاں راستے تے جہاز جان دیتے نے ڈوب دے پرانے زمانے دے ملا جدو کشتی نو لے جاندے سن او کی کر دے نے ستارے دیاں نشانیاں رکھ دیاں نے ایتھے ساڈا ساحل ہے ایتھے ساڈا لنگر ہے میں کشتی نو اس ہمت رہ جاواں گا تے کنارے لگ جائے گی میرے دوستوں میرے آقا نے فرمایا میرے آل بیت کشتی نے اور ستاریاں دے بارے فرمایا اصحابی کنجوم لوگوں میرے صحابہ ستاریاں دی طرح نے گویا دسیا اگر گمراہی دے انہیریاں وچ نجات چاہندے ہو صحابہ دی محبت دی کشتی وچ سوار ہو جاؤ صحابہ نو اپنا امام اور ستارہ مان لو بیڑا پار ہو جائے گا ان جیڑا آل بیت دی کشتی تے چڑھیا لیکن صحابہ نو ہدایت دا ستارہ نہیں مندا او بھی گناہ برباد ہو گیا اور جیڑا صحابہ کردا آل بیت دی عزت نہیں کردا او بھی برباد ہوئے گا الحمدللہ سنی دے ایمان والے چہرے دیاں دوئے اکھاں سلامت نے اسی کانے نا جے حب آل بیت والی اکھ ماری ہوئے نہ کانے کہ صحابہ دی محبت والی اکھ ماری ہوئے مبارک ہوئے تو نساڑیاں ایمان دیاں دوئے اکھاں روشن نے سمجھ آئیے تجھے کہہ دو سبحان اللہ کائیں آل حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کہہ گئے نے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے نجم دمانا ستارے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی اسی کے اللہ اعلان کرنے اسی نہ خارجیاں نہ رافضیاں آل سنتاں اور صحابہ اور آل بیت دونوں میرے آقا ہیں گھنٹے بعد بھی نہیں ہو جا کے کہہ دو سبحان اللہ صحابہ اور آل بیت دونوں میرے آقا ہیں کہ یہ پیارے محمد کے تو وہ اطرت محمد کی آج کئی بنیاں دے دلان جاندہ ہے کہ تسی صحابہ کیوں مندے ہو میں کہنا اللہ دی قسم اسی صحابہ اس تو مندے ہیں صحابہ دی صداقت امانت عدالت نو مولا حسین بھی منے آئے اگر جاگے ہوتے میں کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ خلافت نعرہ حیدری
تسی بولتے نہیں تے گھنٹہ ہو گیا تے حافظ صاحب نہ روک کے بلا رہے میں پھر اگے بھی رات میں بھی تقریر کرنی لیکن تسی بولو تے میں نے کو پتہ لگا میری گلاں سمجھ آ رہی ہیں جنہاں آ رہی ہیں ہاتھ کھڑے کرو آ رہی ہیں گلاں اسی کانے نہیں کہ صحابہ نہ منیے تے آل بیت نہ منیے یا آل بیت نہ منیے تے صحابہ نہ منیے میں نے کہنے لگا تو صحابہ دیاں بڑیاں گلاں کرنا میں آکھیا میں اس تو کرنا صحابہ دیاں گلاں مولا حسین بھی کیتیاں نے اگر وقت ہوندہ میری الگ قسط اس موضوع تے موجود نے شان صحابہ بزبان آل بیت اور شان آل بیت بزبان صحابہ یہ الگ موجود نے لیکن میں ایک جملہ کہاں گا شیعہ سنی روایات متفق نے جس ویلے امام حسین کوفیہ نو کہا اے کوفیہ تو سی میں خط لکھ کے بلایا آپ بلایا ہے اور میرے قتل اتنے آمادہ ہو گئے اور مدد کر رہے ہو یزیدیاں دی اے دوڑے خط نے امام صاحب نے خط لکھا ہے پھر نال فرمایا اگر تسی میرے مقام تو خبردار نہیں میں تمامی حجت واسطے تو انہوں دس رہا میں کہونا فرمایا اس وقت اللہ دی دھرتی تے اگر نبی دا کوئی نواسا موجود ہے تے صرف حسین ابن علی موجود اپنا تعارف کرایا اپنا ایک مقام دسیا فرمایا اگر تو میری شان میں بڑا اختصار کر رہے ہیں اے جملے امام علی مقام دے شیعہ کتاباں بھی موجود رہے سنیت بھی موجود رہے آپ نے فرمایا او لوگو اگر تو میرا مقام نہیں پتا تے میرا مقام میرے نبی دے انہاں صحابہ کو لو پوچھو جڑے آج زندہ نے فرمایا انس بن مالک کو لو پوچھو عبداللہ بن نبی اوفا کو لو پوچھو ابو سعید خدری کو لو پوچھو اگر تو آڈی توجہ ہے بندہ گواہ کہن بناندہ ہے جدی امانت دیانت عدالت تے اعتماد ہوئے خدا دی قسم موت تو چند لمحے پہلے اپنی عظمت تے حسین گواہ بنا لیا تے سونے نبی دے صحابہ نو بنا رہے سمجھ آ رہی میری گل جنت امام حسین نو اعتماد بولو سنین بھی جنن ہے بولو اے مرن ویلے کام آوے گل جنت امام حسین نو اعتماد بولو سانو بھی تائیں اسی کہنے ہیں خدا شاہد صحابہ سب کے سب عادل تھے عالی تھے نہ ہو جس کا یہ ایمان اس کو بے ایمان کہتے ہیں اس واسطے اسی صحابہ نو بھی سلام کر دیا آل بیت بھی احترام کر دیا باقی آج کل بغیر سوچے سمجھے ایک بیماری پھیل رہی ہے بیماری آوے نا بچن کی کوشش کر دے ہو اور بیماری ہے جدو محرم آندہ ایک مارکہ تے اظہار غم حسین واسطے کالے کپڑے پہندا لیکن ساڑھے سنی نوجوان سنی بھولا بھالا یہ بھی کالے کپڑے پا رہے ہیں پتہ ہی نہیں لگتا میں کتنی جگہ تقریر کرنے گیا ساڑھی انتظامیہ لڑکے کالے کپڑے پائے ہوئے میں سمجھ جاننا کال سمجھ کے جاؤ دے اچھی طرح ساڑھے آل سنت دے نزدیک کالا کپڑا پاؤنا جائز ہے لیکن شیعہ دے نزدیک کالا کپڑا پاؤنا حرام ہے اور انہوں نے لکھیا اے فرعون دا لباس شیعہ کتب اندر موجود ہے حوالے کے بلا مفتی صاحب کو اندے دے سے نسی کچی گل نہیں کر دے اسے حضور دے اور امت دے قدمت بے کے پڑے گا ملا شاہزر الفقی شیعہ دی کتاب ہے اصول کافی شیعہ دی کتاب ہے انہوں نے کیا کالا لباس پانا حرام ہے کیونکہ اے لباس فرعون ہے ہن تسی دسو حرام کم کرنا چاہیے ہن تسی نہیں بولنا جنہ کالے پائے ہو انہوں تک یہ پتہ نہیں سی اب تو سمجھو میرے بھائیو خود کہیں دینے کالا لباس پانا حرام ہے
اسی کہنے ہیں جائز ہے عام حالات اندر، لیکن محرم اندر کالا لباس شیعہ پا رہے نے اظہار غم حسین واسطے، اگر تو بھی پائیں گا انہاں نال مشابہت ہو جائے گی۔ اور میری گل نہ من، گل آمنہ دے لال دی من لے کہ یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، او کما قال علیہ السلام، جیڑا کسی نہ مشابہت کرے گا او ان نال اٹھایا جائے گا۔ ہن تیرا دل کالے محرم جو کپڑے پا کے صحابہ دیاں دشمن نال حشر کروا، آل بیت دیاں قاتلہ نال حشر کروا، حضرت حسین پاک دیاں بے وفاواں نال اپنا حشر کروا، یا دل کر دئی کہ محرم بچ کالے کپڑے نہ پا، سنت نبی تے عمل کر تاکہ حشر اللہ اولیاء اللہ نال نصیب کر دے۔ آل سنت اولیاء اللہ ہو، آل سنت ہوئی نہیں۔ حضرت خواجہ خواجگان سیدی غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری سید نے، بولو کون؟ سنی بھولے بھالے آندے ہو، گل سمجھے کوئی نہیں ہو، او آئیتو نادر جی کاٹ دی کنی کوئی نہیں، سید سنی کوئی نہیں، سید سارے شیعہ۔ میں آکھیا خدا دی قسم ہے جیڑے اصلی سچے تے سچے سید کائنات اندر ہوئن، جنہ نانے دے دین دا پرچم سر بلان کیتا او سنی سن۔ ہوڑی آکھو سبحان اللہ، یار تو ان بلونا دے بڑا مشکل ہے۔ ہندوستان دے اندر لکھانوں کلمہ پڑھان والے حضور سیدی غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، بولو سید بھی ہیں سنی بھی۔ پنجاب کی دھرتی نو رنگ لگان والے سید داتا گنج بخش سید بھی ہیں تے، اب بولنا نہیں پرچہ نہ ہو بچے، بولو سید بھی ہیں تے۔ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیتا، آج بہت سارے لوگ ختم نبوت تے بڑے کمائیاں کر رہے نے، پر خود مرزے دی زندگی اندر مرزے نو چیلنج دین والا کون ہے؟ سنیاں دا پیرے، پیر سیال دا مریدے، پیر سیال دیاں اکھاں دا تارا ہے، سنیاں دے دل دا سہارا، تاجدار بولا پیر میر علی شاہ سید بھی ہے تے، اچھے بولو سید بھی ہے تے۔ اس کو پتہ چلیا جڑے اصلی تے سچے سید نے وہ آج بھی سنی نے، وچ کچھ دو رکھے مل گئے نے۔ خدا را اگر دنیا میں رہنا ہے تو کچھ پہچان پیدا کر، لباس خضر میں یا سینکڑوں راہزن پھرتے ہیں۔ بہت سارے سید کہلا کے ڈاکو نے، چور نے، رازن نے تیرا عقیدہ لوٹ رہے نے۔ سنیا خدا را انہا نام نہاد سیدان دے آکھے لگ کے صحابہ نال بغض نہیں کرنا، اہل بیت نال بغض نہیں کرنا، سچا تے سچا سنی بن کے زندہ رہو۔ وہی عقیدہ جڑا اہل سنت دا آ رہا اس تے قائم رکھو تاکہ اللہ کرے کل حشر بھی پیر مہر علی شاہ نال نصیب ہو جاوے، داتا حجویری نال نصیب ہو جاوے، یا خواجہ اجمیری نال۔ دعا ہے اللہ گلستان شیخ الحدیث صاحب حضرت قبلہ مفتی شیر محمد خان صاحب اس فیضان نو قیامت تک جاری رکھے۔ سنیو خدا را باغیرت سنی بن کے زندہ رہو، لوہے دی لٹھار سنی رہو، اور اپنے اداریاں دی مدد کرو۔ اگر تواڈے ادارے آباد ہو سن کدی اہل سنت مسلک نو پیچھے نہیں کیتا جا سکتا۔ دعا ہے اللہ تو انو مینو حسین کریم نے جس دین دا دفاع بچے دے کے کیتا، کم از کم سنی تھوڑا دیا تو دا خیال کرنا چاہیے۔ میں کراں گا عہد کر کے اٹھو کہ میں اللہ دے دین دی سپورٹ ہر سطح سے کر کے کل غلام حسین بن کے مراں گا۔ وما علیہ